جوش میں نعوذ باللہ من ذالک کے ابراہیم علیہ السلام کو شرمندہ کرے اور جلا کر دکھائے کہ میں رب ہوں، دیکھو، لیکن آپ کے اوپر قبضہ کس کا؟ اللہ کی ذات کا۔ میرے پیارو، آج کی اصلیں اور آپ کے اوپر بھی قبضہ اللہ کی ذات کا ہے، آج کی ہواؤں کے اوپر بھی قبضہ اللہ کی ذات کا ہے، آج کی فضاؤں کے اوپر بھی قبضہ اللہ کی ذات کا ہے، آج کی بیماریوں کے اوپر بھی قبضہ اللہ کی ذات کا ہے، آج کی سوچوں کے اوپر بھی قبضہ اللہ کی ذات کا ہے، نفع کے اوپر قبضہ اللہ کی ذات کا، مہنگائی کے اوپر قبضہ اللہ کی ذات کا، خوشیوں کے اوپر قبضہ اللہ کی ذات کا، موت کے اوپر قبضہ اللہ کی ذات کا، زندگی کے اوپر قبضہ اللہ کی ذات کا، حالات کے اوپر بھی قبضہ لا الہ، قبضہ اللہ کی ذات کا۔ حالات بگاڑنے والا کون؟ اللہ دیکھتا ہے، میں نے امتحان ڈالا ہے، حالات تیرے بگاڑے سجدے پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ تیرا سجدہ لمبا ہوتا ہے، تیری دعا لمبی ہوتی ہے، مسجد میں تو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مجھے چکر دیتا ہے۔ آذان فجر میں اللہ دلواتے ہیں، کون ہے جو میرے کہنے کے اوپر مسجد میں آ جائے؟ 60 سال سے میری غیرحاضری لگی ہوئی، 50 سال سے، 70 سال سے اللہ انتظار کر رہے ہیں، میرے بندہ آ جا۔ زمین کہتی ہے یا اللہ پکڑ لوں، اللہ فرماتے ہیں کیوں، کس لیے؟ تیرا بندہ ہے۔ یا اللہ بندہ تو تیرا ہے، بندہ میرا ہے تو میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ سمندر کہتے ہیں یا اللہ ہم چڑھ جائیں، یہ تیری مخلوق تیرا نہیں سنتی، کھاتی ہے، پیتی ہے، سانس تو چلاتا، رزق تو دیتا، اولاد تو دیتا، حالات تو بناتا، حالات کے اوپر قبضہ اور تصرف تیرا۔ یہ شرک کرتے ہیں، یہ اپنے لیڈر سے ہونا سمجھتے ہیں، اللہ سے ہونا نہیں سمجھتے۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہے؟ ایمانداری سے بتانا کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا پڑھا ہے، محمد رسول اللہ کے، یہ لیڈر کا پڑھا ہے۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان کا پہلا فرض ہے، کس کا کلمہ پڑھا ہے جی؟ ماں باپ کا پڑھا ہے، بہن بھائیوں کا پڑھا ہے، برادری کا پڑھا ہے، دکان کا پڑھا ہے، تجارت کا پڑھا ہے، ملازمت کا پڑھا ہے، کھیتی باڑی کا پڑھا ہے، عہدے منصب کا پڑھا ہے، صدارت کا پڑھا ہے، وزارت کا پڑھا ہے۔ لا الہ کس کا کلمہ چلے گا؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ خود بے بس ہیں، اللہ کی قسم، وہ نفع کیا دیں گے جو سانس لینے میں کس کے محتاج ہیں، جو دیکھنے میں کس کے محتاج ہیں، جو سننے میں کس کے محتاج ہیں، جو مہنگائی کو تو کنٹرول کر نہیں سکتے، بیوی کے دل کے اوپر قبضہ تو ان کا ہے نہیں، بچوں کے دلوں کے اوپر قبضہ تو ان کا ہے نہیں، سانس کے اوپر دل کا قبضہ تو ہے نہیں، سورج کو تو وہ چلا نہیں سکتے، نفع وہ دے نہیں سکتے، نقصان وہ دے نہیں سکتے، نہ زندگی وہ دے سکتے ہیں، نہ وہ موت دے سکتے ہیں، نہ اپنی موت خود لا سکتے ہیں، نہ اس کو دیر سے لانا ان کے ہاتھ میں، نہ جلدی لانا ان کے ہاتھ میں۔ تو کلمہ کس کو پڑھا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان کس پہ لائے جی؟ کس پہ لائے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اب آپ کا وقت، جب میرا کام شروع ہوتا ہے آپ کا وقت ہی پورا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایک جمعہ تو ایسا دے دو، اذان کے ساتھ تشریف لے آؤ، میں بات پوری کر لوں۔ میری پھر بھول جاتا ہوں، اب بوڑھا آدمی ہوں، آپ کے ہاتھ پاؤں پکڑتا ہوں، میں بوڑھا آدمی ہوں۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، ان کو دیکھ کے کوئی حدیث یاد آ جاتی ہے۔ یہ آج بچے بیٹھے ہوئے تھے، یہ مدرسے کے چھوٹے معصوم، ان کو دیکھ کر مجھے اللہ نے یہ ساری بات کروا دی۔ آپ کی برکت سے بات ہوتی ہے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے جی پہلی اذان کے ساتھ آئے مسجد میں؟ جمعہ والا دن، ہفتے بعد ایک دن ہے۔ یہ دن جمعہ ضروری کیوں ہے؟ کہ آؤ سارے، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان، سارے کام چھوڑو، اللہ کے دربار میں پڑ جاؤ۔ یا اللہ مہنگائی آ گئی، تو نے بھیجی ہے، دور تو کرے گا۔ یا اللہ پریشانی آ گئی، پریشانی دور تو کرے گا۔ زندگی ہمیں چاہیے، یا اللہ تو دے گا۔ رزق چاہیے، کتنی مہنگائی، آٹے کا توڑا، یہ سارے روتے تھے، مشرف کو گالیاں دیتے تھے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ ہم سب کی توبہ قبول کر دے، ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ ضیاء کے دور میں 4 آنے کوئی دنیا کی چیز بڑی نہیں ہے۔ دیکھو کسی کے بارے میں سارے ہی اللہ نے ان کو عہدے منصب دیے تھے، جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ابھی وہی 3300 روپے کا 20 کلو کا توڑا ہے۔ 33 کا ہے جی؟ میں تو اس لیے نہیں جاتا ہوں، بچے کہتے ہیں ابا جی آپ نے دکان پہ نہیں جانا۔ میں کیا پتر کیوں؟ کہنے لگے تسی بڑھے آدمی ہو، ریٹ سن کے کیا پتہ اٹیک ہی نہ ہو جاوے، تو تس اندر بیٹھو۔ حقیقت بات میں ایک دن میں گیا ہوں، میں تو پریشان ہو گیا، میں نے کہا بچوں خود جاؤ، اللہ سے مانگو، نفل پڑھ کے جایا کرو، اللہ سے مانگو۔ ابھی 2 بل آئے ہوئے تھے،
وہ بل 2 مہینے کا نہیں دیا، تیسرے پہ لکھا ہوا تو کٹنگ ہوگی، اس مہینے اگر جمع نہیں کروایا تھا۔ لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا تیرے سجدے کم ہیں، تو نے روزے نہیں رکھے، تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تو نے گناہوں کو چھوڑا نہیں، میں تیری سانس کاٹ دوں، میں تیرے دل کی دھڑکن کاٹ دوں، میں تیرے جگر کا نظام بند کر دوں، میں تیرے معدے کا نظام بند کروں۔ اللہ نے تو کبھی نہیں کہا۔ اس نے وہ پھر بھی کہتا میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ اللہ جو دنیا ماں کے پیٹ میں پالا، پھر دنیا کے پیٹ میں، پھر قبر کے پیٹ میں ایک زندگی ہے جو پالے گا وہاں، وہ ایمان کی بنیاد پہ، سجدوں کی بنیاد پہ، نماز کی بنیاد پہ۔ بیوی بچوں کو ابراہیم علیہ السلام نے، بس یہ 2-3 منٹ بات کروں گا کہ حج وہاں سے، اور بیت اللہ کی تعمیر بھی، اور قربانی بھی، اور حج کا موسم اور سیزن۔ حج کے اندر 3 فرض ہیں۔ حج کے اندر کتنے فرض ہیں جی؟ 3 فرض ہیں۔ اور فرمایا کہ حج جو ہے، ایک تو احرام، دوسرا صفا مروہ کی وقوف عرفات، اور تیسرا طواف زیارت۔ یہ 3 فرض ہیں۔ ان فرضوں میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو حج مقبول۔ پھر آگے واجبات ہیں، واجب رہ جائے نا جی، پھر دم پڑتا ہے۔ حدود حرم میں ایک دم دیں گے، قربان کریں گے بکرا۔ اور احرام کے پھر آگے فضائل ہیں کہ احرام میں آپ نے پچھلے جمعے بھی تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی کہ احرام کی حالت میں اپنے جسم کے نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ بال کاٹ سکتا ہے، خارش نہیں کر سکتا۔ خون نکل گیا تو احرام کی حالت میں اس کو دم کرنا، جان بوجھ کے ایک بال بھی کھینچ کے نکال دیا، ویسے اگر نکل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن احرام کی حالت میں تو ساری زندگی 2 چادروں احرام کی حالت میں ایسے گزارے۔ اپنے جسم کے اوپر حرام ہے، ناجائز ہے تکلیف دینا، ہمارے پڑوسی کو تنگی نہ ہو، ہمارے مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو تنگی نہ ہو، یتیم بیوہ کو تنگی نہ ہو، رشتہ داروں کو تنگی نہ ہو، پریشانی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ادھر چھوڑو بیوی کو، بچے کو چھوڑ دو، ان کو بتانا بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں کرنا۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے بیوی کو چھوڑ کر جانا؟ لوگ آج پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے بچوں کو چھوڑ کر جانا، ماں باپ کو چھوڑ کر جانا؟ اللہ کے بندو، ابراہیم علیہ السلام جو حج کرتے ہو، صفا مروہ کی سعی کس وجہ سے وہاں واجب ہے، ضروری ہے؟ اس لیے کہ اماں مائی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرنے نکل گئے، بیوی کو چھوڑ کر پوچھا کہ کیسے جا رہے؟ اشارہ کیا اللہ کا حکم ہے، اور میں جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اسباب سارے ختم ہو گئے۔ آخری بات ہے، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے میں زندگی رہی تو فرمایا کہ جب سارے اسباب کھانے پینے کے ختم ہو گئے، مائی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے۔ کوئی ہو بچہ بلبلا رہا، ایڑیاں رگڑ رہا، ماں کے سینے میں جو دل اللہ نے رکھا ہوتا ہے وہ بے چین ہوتی ہے۔ ماں بھی بے چین، پریشان، بچہ بھی بلک رہا، رو رہا، ایڑیاں رگڑ رہا، آنسو نکل رہے، اور والد کہاں جی؟ تبلیغ کرنے، دعوت اللہ، دین کی تبلیغ کرنے ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر گئے۔ اور میاں بھی قربانی کر رہا اللہ کے نام پہ، بیوی بھی قربانی کر رہی، پیچھے حال آ گیا، بچہ بھی قربانی کر رہا۔ اور جب سارے سبب مک گئے، سارے اسباب ختم ہوئے، تو زمزم نکلا یا سبب کے ہوتے ہوئے نکلا جی؟ اب آپ بولیں بھئی، اسباب کھانے پینے کے تھے پھر زمزم نکلا، یا اسباب ختم ہو گئے، قربان کیے نبی ابراہیم علیہ السلام نے، مائی ہاجرہ نے، اسماعیل علیہ السلام نے، پھر زمزم نکلا؟ زمزم کب نکلا؟ جب سارے اسباب کیا ہو گئے؟ ختم۔ ہم اسباب کو ختم ہی نہیں ہوتے دیتے، وہاں سے اللہ کی قدرت کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ جب سبب ختم ہوتے ہیں تو پھر رب کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، پھر رب کی رحمتیں برکتیں برستی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے والی، جبرائیل کو فرمایا جبرائیل جاؤ، جہاں ایڑیاں رگڑ رہے پر مارو، زمزم کا چشمہ وہاں سے نکال دیا۔ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر غم، ہر مصیبت، ہر مسئلے کا حل زمزم کا چشمہ۔ کیوں؟ دعوت تبلیغ کی وجہ سے نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہے محمد الرسول اللہ کے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے یہ شرف بخشا، اس قربانی کو قبول کیا۔ پھر کیا کہا؟ لوگ آج کہتے ہیں 3 دن لگا کے، دل کرتا بیوی بچوں کو دیکھ لیں، 4 مہینے لگا کر، چلہ لگا کر، 7 سال بھر۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، میں ذرا بیوی کو دیکھا ہوں، بچوں کو دیکھ کر آؤں۔ میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں ساری اطمینان قلب کے لیے،
اور نبی کی شان نہیں کہ اس کو یقین نہ ہو، لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق اللہ نے دینا، پوری قرآن اللہ نے بھرا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ۔ اور یہ تیسرے سپارے کی جو آیت مبارکہ تھی، اس میں بھی دعوت کے مقام کے اوپر نمرود سے جب بات کی ابراہیم علیہ السلام نے، تو یہ ساری قرآن کی آیت اللہ نے وہاں سارا موقع جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی 7 سال گزر گئے، یا اللہ میں تیرا خلیل ہوں، دوست ہوں، تیری دوستی میں بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا، تیری محبت میں نے بچے کو چھوڑا تھا، اور تیری محبت میں نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ مجھے 7 سال بعد اجازت ہے میں ذرا بیوی کو دیکھوں، بچہ تو اب بڑا ہو گیا ہوگا، میں اس کو دیکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم جاؤ، لیکن سواری سے اترنا، سواری سے اترنا، بولے سواری سے اترنا نہیں ہے۔ 7 سال بعد آپ زیادہ حق سمجھتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ سمجھتے ہیں؟ حقوق العباد آپ زیادہ سمجھتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ سمجھتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو کہا یا اللہ جو حکم فرمایا ٹھیک ہے، میں سر دیکھ لوں ذرا تھوڑا اپنی بیوی اور بچوں کو۔ دور سے دیکھا مائی ہاجرہ نے سوار آ رہا، پھر اللہ نے ذہن میں ڈالا ضرور ابراہیم اللہ کے نبی ہوں گے، اور بڑی خوش ہوئیں اور فوراً تیاری کی، اور جب قریب آئی سواری تو اس کو بٹھا دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ کہا کہ اللہ کے نبی اتنے آج میں خدمت کروں، اتنے سالوں بعد تشریف لائے۔ فرمایا اللہ والی مجھے اللہ نے اترنے کی اجازت نہیں دی، اسی کے اوپر خدمت کر دو۔ وہیں منہ ہاتھ دھلائے، سر پاؤں دھلایا، کھلایا پلایا، ساری حاجتیں پوری سواری کے اوپر کی۔ فرمایا پھر اللہ کے حوالے میں پھر اللہ کے کام کے لیے جا رہا۔ آج چلنے کے لیے کوئی نکلے تو کہتے ہیں بیوی کا حق، 4 مہینے کے لیے کوئی نکلے بیوی کا حق، بچوں کا حق پوچھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا حق تو کوئی بتائے، محمد رسول اللہ کا حق بڑا ہے یا بیوی کا حق بڑا ہے؟ بچوں کا حق بڑا ہے یا محمد رسول اللہ کا حق بڑا ہے؟ اللہ کا حق بڑا جو سانس چلا رہا، دل کی دھڑکن چلا رہا، گردوں کا نظام چلا رہا، پھیپھڑوں کا نظام چلا رہا، جگر کا، معدے کا، مثانے کا نظام کون کون کہتا ہے جی اللہ چلا رہے جی؟ کبھی دل بھیجا ہے اس نے؟ آج بھی اللہ چلائے گا۔ اللہ کا واسطہ شرک سے بچو کہ ہمارا لیڈر یوں کر گیا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہ ایمان کا فرض ہے، میری تقدیر اللہ نے لکھی ہے، کسی حکومت والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی انسان جن اور کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہ عزت ہے، نہ ذلت ہے، نہ کامیابی ہے، نہ ناکامی ہے، نہ زندگی ہے، نہ موت ہے۔ نہ وہ موت دے سکتا ہے، نہ وہ زندگی دے سکتا ہے۔ وہ ہر کام کرنے میں کس کا محتاج ہے؟ وہ خود پھنسا ہوا ہے بیچارہ، مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے۔ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سب کو اللہ نے پالا۔ آخری بات، پالا کہ نہیں پالا؟ کبھی بل بھیجا؟ ماں باپ کو کہا چلو بل تم دے دو، میں نے 9 مہینے پال کر دکھایا۔ جیسے ماں اور باپ کے ہوتے ہوئے ان کو پتہ بھی نہیں اللہ نے ماں کے پیٹ میں پالا، دنیا کے پیٹ میں بھی کون پالے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ قبر کے پیٹ میں پھر کون زندگی دے گا؟ وہ زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہم روتے ہیں، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، ماں فوت ہو گئی، والد فوت ہو گیا، بھائی میری والد والدہ فوت ہوئے، میں بھی ابھی تک ذہنی طور پہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اور میرے پیارو کوئی خوش نہیں ہوتا، ایمان والا خوش ہوتا ہے۔ میری ماں حضور سے ملاقات کرنے چلی گئی، میری ماں اللہ اور اللہ کے رسول کی مہمان بن گئی، میرا والد اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان بنا، کیونکہ ہم نے ایمان کی محنت نہیں کی۔ تو کون کون نیت کرتا ہے جی ایمان کی محنت کرے گا تاکہ یقین بنے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے۔ اسی سلسلے میں دعوت تبلیغ کی نسبت ہے الحمدللہ ابو القاسم مرکز میں اجتماع ابھی سے شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ سب بھائی اپنے نوجوان بچوں کو خود بھی تشریف لے جائیں۔ آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، آپ کی تردید جمعے کے بعد ہوگی جانے کی، اور اپنے بچوں کو بھیجیں۔ 3 دن اللہ کے نام پہ لگا دیں۔ اتوار والے دن دعا ہے، اس میں تو کوئی بچہ، کوئی بوڑھا جوان رہے نہ جو شرکت نہ کر لے۔ اللہ بہت جزائے خیر دے، اللہ مجھے بھی آپ کی برکت سے۔ یہ جتنی باتیں عرض کرتا ہوں واللہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، کون سا جمعہ آخری جمعہ ہوگا، کون سا دن آخری ہوگا۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر منت ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ میری کوئی بات سخت لگے تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ بھائی انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں۔ حقوق العباد میں جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں جا نہیں سکوں گا، آگے میری بخشش نہیں ہوگی۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، والد کے جنازے میں کتنے ساتھی نہیں جا سکے، والدہ کے جنازے میں انہوں نے بعد میں گلہ بھی کیا۔ کل آپ کے سامنے جو جنازے میں لوگ آئے، باہر کے لوگوں نے کہا ہمیں بہت افسوس ہے، اور یقین کریں انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم دعا کریں۔
تو اس لیے میرے محترم زندگی کا کیا پتہ کب آخری سانس نکل جائے، آپ کو دیر سے پتہ لگے، معذرت ہے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے یہ قیامت میں حضور کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ کہنا کہ یہ بابا پھرتا یہ گلی گلی، میں اپنے بچوں کے لیے اتنا نہیں پھرا، میں اپنے ماں اور باپ بہن بھائیوں کے لیے اتنا نہیں پھرا، میں اللہ کی کتاب کے لیے اللہ کی قسم پھرا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس پھرنے کو قبول کر دے، اللہ میرے والدین کی نیکیوں قبول کر دے، آپ کی والدین کی نیکیوں قبول کر دے۔ آپ جی جو سننے کا تعاون کرتے ہیں، آپ جو محبت کرتے ہیں اس مسجد سے، مدارس سے، آپس کی محبت، اخلاق، آپ کو ساتھ سلام ہوں۔ اللہ سے دعا ہے قیامت تک آپ کی نسلوں کو آباد کر دے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے، ایمان اور یقین کی ترقی دے۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش عطا فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آپ کے بڑوں کی نیکیاں اتنی ہوگی اللہ جانتا ہے، میں آپ سے اس موضوع پہ پھر کبھی بات کروں گا، میری اوقات نہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں، ضرور ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ آپ کی ابھی مولانا رضوان صاحب کی جو والدہ فوت ہوئی، اللہ جانتا ہے رمضان کے بعد حدیث ہے جس نے جو رمضان کے بعد فوت ہو جائے سیدھا جنت میں جاتا ہے، رمضان میں فوت ہو جائے سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ایک دوسرے کو معاف بھی کریں، درگزر بھی کریں اور اللہ کے راستے میں نکلیں۔ آج موقع اللہ نے دیا، کل کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔